إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين. اس آیت کی تلاوت آج اس لئے کر رہا ہوں کہ یہ آج ہی کی شب میں نازل ہوئی ہے، دن میں نازل ہوئی ہے کل. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. چونکہ زیارت جامع کبیرہ پڑھنے کی بھی تاکید ہے روز عید مباہلہ، چند فقر و زیارت کے تبرکن. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الوحی وخذان العلم ومنتہى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولیاء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعطرة خيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته. نعرہ الصلوات. اللهم صل على محمد. عید تطہیر اور عید مباہلہ اور عید ولایت اور عید اطعام مسکین و یتیم و اسیر مبارک ہو. یہ چار عیدیں 2 دنوں میں آج جمع ہے. آئے تطہیر کی عید بھی ہے، آئے مباہلہ روز عید مباہلہ بھی ہے کل، عید ولایت بھی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کل ہی کے دن یا بعض روایت کے مطابق پرسوں کے دن 25 ذی الحج کو نازل ہوئی ہے، اور 25 ذی الحج ہی کا وہ موقع ہے کہ جب یتیم و مسکین و اسیر آئے ہیں فاطمہ کے در پر. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی آیت نازل ہوئی. تو غدیر کے تسلسل میں آپ دیکھیے تو 9 ہجری میں، میرا مطلب ہے غدیر ہے 10 ہجری اور یہ تمام عیدیں ہیں تقریباً 9 ہجری. تقریباً میں نے اس لیے کہا کہ اس میں بھی متعدد روایات ہیں، لیکن میں اس وقت 9 ہجری کے قول سے بات کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ 9 ہجری ہے مباہلہ. بعد میں 10 ہجری بھی لکھا ہے. تو 9 ہجری کا جو سال ہے نا وہ بڑا پرلطف سال ہے، اس لیے کہ اس میں یکے بعد دیگرے پنجتن پاک اور خاص طور پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل پر آیتیں نازل ہوتی رہی. یہ ایک تمہید بنا رہے تھے حضور غدیر کے لیے، من کنت مولا فہذا علی مولا کے لیے، تاکہ یہ گویا ایک تمہید بن رہی تھی. تو اس میں بڑا اہم ہے، آپ ذرا تسلسل ملاحظہ فرمائیے گا. جو 9 ہجری کا سال ہے اس کو عام الوفود بھی کہتے ہیں، یعنی ایئر آف ڈیلیگیشنز. تو یہ وہ سال ہے کہ جہاں حضور مکرم کے پاس متعدد جگہوں سے وفود ملنے کے لیے آئے تھے. اتنے وفد آئے کہ اس کو عام الوفود کہا گیا. جیسے عام الحزن ہے نا غم کا سال، ویسے عام الوفود یعنی ایئر آف ڈیلیگیشنز. اور حضور مکرم کے پاس اب اس میں بعض مرتبہ 2 لوگ آتے تھے، بعض کے جماعت کے ساتھ آتے تھے. نجران کی عیسائی بھی 9 ہجری ہی میں آئے تھے حضور کے پاس. تو جو ڈیلیگیشنز آتے تھے حضور کے پاس، اس میں کچھ تھے بڑے جو سادہ ہوتے تھے، کچھ اپنی کنڈیشنز رکھتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک عام مزاج ہے انسانوں کا کہ حق و باطل کم لوگ دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ طاقت اور اقتدار کس کے پاس ہے. تو اب حضور مکرم کی حکومت اسٹیبلش ہو چکی ہے. 8 ہجری میں مکہ فتح ہو چکا ہے. اب سرزمین حجاز پر حضور مکرم کی حکومت کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں. تو 9 ہجری میں کئی لوگوں نے جا کے سوچا کہ ہم دیکھیں کہ ان سے ایک دفعہ ملاقات کریں کہ کیا ہیں کیسے ہیں. بعض لوگ یوں بھی آئے کہ آپ ہمیں ایک بت پرستش کرنے کی اجازت دے دیں ہفتے میں 1 مرتبہ. بعض آئے جنہوں نے کہا کہ مہینے میں 1 مرتبہ ڈرنک کرنے کی اجازت دے دیں. تو اس طرح سے اب وہ کوئی مومن نہیں تھا. آپ کی دماغ میں یہ نہ جائے کہ مہینے میں 1 دفعہ میں وہ کوئی اور تھے. وہ نہیں نا، آج کل جو مزاج کہیں اور چلا گیا ہے. نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ بعض پر ایمان لے کر آتے ہیں، بعض کا انکار کر دیتے ہیں. ایک اچھے عالم دین کی مثال ہے کہ اسلام بوفے کی طرح نہیں ہے، اپنی مرضی سے کچھ سلیکٹ کر لیا باقی چھوڑ دیا، ایسا نہیں. تو نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کچھ پر ایمان لے کر آتے ہیں، کچھ پر انکار کرتے ہیں، کفر کر لیتے ہیں. تو بعض لوگ اس طرح سے آتے تھے کہ ہمیں 1 مرتبہ شراب پینے کی اجازت، مہینے میں 1 مرتبہ شراب پینے کی اجازت دے دیں.
اس طرح سے بھی لوگ تھے. کچھ بڑے سادہ سے آتے تھے کہ فرض کیجئے کہ واقع کسی نے حضور سے کہا کہ میرے پاس کچھ بکریاں ہیں, کچھ اونٹ ہیں, اگر کوئی انہیں چرا لے تو آپ کی شریعت کیا کہتی ہے؟ تو حضور نے کہا کہ اس پر حد جاری ہوگی اور عدالت ہوگی, کہ بس میرے لیے کافی ہے وہ ایمان لے کر آ گیا. یہ انصاف والا مذہب ہے, میں ایمان لے کر آ جاؤں. یہی عام الوفود ہے کہ اس میں وہ بھی آئے تھے حضور کے پاس کہ جن سے پھر ایک ایسی اولاد سامنے آئی کہ میں آپ سے کیا کہوں. عروہ بن مسعود ثقفی, بی ام لیلہ کے والد والد, وہ آئے تھے حضور مکرم سے ملنے کے لیے, اور وہ خود بھی دین مسیحیت پر تھے. تو وہ حضور سے ملنے کے لیے آئے اسی 9 ہجری میں. یعنی اب میں رشتوں کی آسانی کے لیے آپ سے کہہ دوں کہ حضرت علی اکبر کے پر نانا امام حسین کے نانا سے ملنے کے لیے آئے. تو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی, حضرت میں ان کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور مکرم نے فرمایا کہ ان کی مثال مومن آل فرعون جیسی ہے. آل فرعون میں سے بھی ایک مومن تھا نا. وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی, مومن آل یاسین جیسی مثال ہے. یہ بھی روایت کہ ایک بہت دور شہر کے علاقے سے ایک شخص آیا ہدایت دینے کے لیے. تو یہ آئے تھے حضور مکرم کے پاس, انہوں نے ملاقات کی. جب واپس گئے تو ان کی قوم میں سے کئی نے قبول نہیں کیا اور ان کی شہادت ہو گئی. تو بی بی ام لیلہ کے دادا بھی شہید ہیں, تو ان کی شہادت ہو گئی وہاں. تو میں نے جو رشتہ عرض کیا نا کہ حضرت بی بی ام لیلہ کے دادا وہ ملنے کے لائے تھے امام حسین کے نانا سے, اور پھر جب بی بی ام لیلہ اور امام حسین السلام کا ازدواج ہوا تو ان سے ہیں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام, آپ جانتے ہیں. تو یہ بھی اسی سال کی ملاقات ہے. اسی طرح سے نجران کی عیسائی بھی آئے تھے. جو نجران کی عیسائی تھے وہ بھی بڑے اوپریس تھے کچھ یہودیوں کے ہاتھوں, اس لیے کہ یہ وہ ہیں اصحاب اخدود کا ذکر ہے قرآن میں. اب اصحاب اخدود وہ ہیں کہ جنہیں اس طرح سے قتل کیا جاتا تھا کہ انہیں سر تپا زندہ جلا دیا جاتا تھا. تو یہ وہی مسیحی ہیں, ان کی عورتوں کو حتی بچوں کو جلا دیا جاتا. تو یہ یمن سے ہجرت کر کے آ گئے تھے اور نجران میں انہوں نے زندگی گزارنا شروع کر دی تھی. تو اب جب 9 ہجری ہو چکی ہے اور حضور مکرم کی حکومت اسٹیبلش ہو چکی ہے تو وہ دیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. اور وہاں پر اتنا بڑا کلیسا ہے کہ اسے کعبۃ النجران کہا جاتا ہے. جیسے مسلمانوں کا کعبہ ہے نا, ویسے مسیحیت کا کعبہ اس وقت وہاں پر تھا, اور تمام بڑے پادری وہاں پر تھے. تو تاریخ میں تقریباً لکھا ہوا ہے کہ 80 لوگ آئے تھے حضور مکرم سے ملنے کے لیے. اور جب وہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف سے بھی ملاقات کی پہلے, اور عثمان ابن عفان, ان سے ملاقات. انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ سے ملنا چاہتے ہیں. تو ایک تعجب کی بات تاریخ میں لکھی ہوئی ہے کہ ان دونوں نے کہا کہ جاؤ علی کے پاس, وہ تمہیں ملائیں گے رسول اللہ سے. اس وقت کے اصحاب کے لیے بھی اسٹیبلش تھا کہ اگر محمد رسول اللہ تک پہنچنا ہے تو علی ولی اللہ سے گزرو وہاں پر. یہ تاریخ آپ کے ذہن میں آ رہی ہے. مولا علی نے کہا کہ ایسے تو رسول اللہ ملیں گے, کیونکہ جس طرح سے انہوں نے فاخرانہ لباس پہنا ہوا تھا اور سونے کے زیورات پہنے ہوئے تھے, سونے کا لباس پہنا ہوا تھا, اس میں سونے کا کام کیا ہوا تھا. حضور مکرم اس طرح سے نہیں ملیں گے تم سے, فرمایا جاؤ سادہ لباس پہن کر. یعنی تعجب کی بات آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے. تعجب بھی ہم اور آپ آج کے زمانے کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں. حضور اس طرح سے تشریف فرما ہوتے تھے بین الاصحاب کے, باہر سے کوئی آتا تھا تو پوچھتا تھا کہ تم میں محمد کون ہے. یہ جملہ آپ نے غور فرمایا کہ میں نے کیا کہا, تمہیں محمد کون ہے؟ تو حضور اس طرح سے تو نہیں ملیں گے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضور مکرم نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی بشارت عیسیٰ نے دی تھی, اور میری کتاب وہ ہے کہ جو عیسیٰ کی کتاب انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے. تو انہیں اطمینان ہو گیا کہ نہیں, انہوں نے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے برائی تو نہیں کی, بلکہ اس پہ یہ کہا کہ میری کتاب وہی ہے کہ جو ان کی تصدیق انجیل کی تصدیق کر رہی ہے. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتلائیے کہ یوسف کے فرزند کون تھے؟ یہ آج بچہ جانتا ہے کہ حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب تھے. اس زمانے میں عام بات نہیں تھی کہ آپ کسی سے پوچھ لیجیے کہ یوسف علیہ السلام ان کے والد کون تھے تو پتا ہو, سب کو پتا ہو, اس طرح سے نہیں تھا. تو یہ خاص یعنی ظاہر کی بات ہے کہ نسلاً بعد نسلاً یا علماء کے بعد ایک یہ باتیں چلتی تھیں. تو انہوں نے امتحان لینے کے لیے پوچھا کہ یوسف کے والد کون تھے؟ کہا یعقوب. کہ موسیٰ کے والد کون تھے؟ حضور نے کہا عمران. کہ آپ کے والد کون ہیں؟ کہا عبداللہ. کبھی عیسیٰ کے والد کون ہیں؟ تو وہ اس پورے تسلسل میں اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہر نبی کے کوئی نہ کوئی والد ہے تو عیسیٰ کے کوئی والد جب نہیں ہے تو پھر وہ اللہ ہی کے بیٹے ہیں. اچھا میں آگے ان کا استدلال بس فوراً ہی آیت نازل ہوئی, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, یقیناً عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال. خلقہ من تراب, جیسے کہ آدم کو تراب سے خلق کیا تھا ویسے عیسیٰ کو خلقہ من تراب ثم قال له کن, اس کے بعد اللہ نے کہا ہو جاؤ, فیکون, بس وہ ہو گئے. یہ عرض کر چکا ہوں شاید سالہ گزشتہ غدیر کے کسی جشن میں کہ کن اور یکون کے درمیان وہی فا ہے کہ جو من کن تو مولا فہاز علی و مولا کے درمیان کی فا ہے. جیسے کن اور یکون کا فاصلہ نہیں ہے نا, ویسے محمد اور علی کی ولادت کے درمیان فاصلہ نہیں, بلا فصل ہے. کن فیکون ثم قال له کن فیکون. جو ایڈم اور ایو آج بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے, تو ایڈم اور ایو تو کرسچن بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ حضرت آدم حضرت حوا کا وجود اور وہ بغیر ماں باپ کی دنیا میں آئے.
تو اس لیے ان پر حجت تمام ہو گئی تھی کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تم کہتے ہو کہ بغیر باپ کے ہیں تو اللہ کے بیٹے، تو آدم زیادہ سزاوار ہیں اس لیے کہ بغیر باپ کے بھی آئیں، بغیر ماں کے بھی آئیں۔ الحق من ربک، اس کے بعد اگلی آیت نازل ہوئی، یہ مباہلہ سے پہلے کی دو آیتیں جو سنا رہا ہوں، الحق من ربک، اور حق جب تمہارے رب کی جانب سے آ چکا ہے، فلا تکن من الممترین، تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اب جب یہ حجت تمام ہو چکی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ وقت چاہیے کہ ہم اس پہ غور و فکر کر لیں۔ تو ان میں سے تقریباً جو تعداد ہے، اور قرآن کا لفظ اس بات پہ گواہ ہے کہ جب حجت مکمل ہو چکی ہے، اس کا مطلب یہ کہ سمجھ چکے، تو سبھی وہ ہیں کہ جو اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ جو دلیل ہے یہ کافی ہے، اس کے بعد اب کسی اور مزید گفتگو کی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم مان لیں گے تو پھر یہ ہماری ساری جلالت اور ہمارا سارا اقتدار اور آہو بھگت کہاں جائے گی؟ کیونکہ فیس بک یا یوٹیوب تو تھا نہیں کہ وہ ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہو کہ حضور نے کیا جواب دیا ہے نجران کے عیسائیوں کو۔ تو انہوں نے جا کر یہ سوچا کہ ہم جائیں گے اور جا کے بتلائیں گے کہ دیکھو ہم نے سوال کیا تھا، لیکن مسلمانوں کا ایک رسول جو آیا اس سے ہم مطمئن نہیں ہو پائے، اور قوم ان پر یقین کر لے گی۔ اور وہ یہ کہتے ہوئے جانے لگے کہ قرآن نے ایک زنجیر باندھ کے ان کو روک لیا کہ ویسے کہاں جا رہے ہو؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جب علم آنے کے بعد بھی کوئی کٹ حجتی کرے، فقل، تو ان سے کہیے، تعالوا بلا لاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ ایسے کیسے جا رہے ہو؟ ونساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ وانفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کاش میں سمجھا سکوں کو فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، یہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت تکوینی کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب کیا ہے یہاں پر؟ آپ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں لعن اللہ امۃ قتلت کا، میرے ساتھ پڑھے گا، ولعن اللہ امۃ ظلمت کا، ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت میں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پروردگار تو لعنت کر ان پر جنہوں نے قتل کیا امام حسین کو، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے سنا اور اس پر راضی رہے، تو لعنت کر۔ ہم لعنت کو ایجاد نہیں کر رہے ہوتے اللہ کی، تو لعنت کر۔ یا اس میں ایک خبر ہے، لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو۔ یہاں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ لعنت کرے گا جھوٹوں پر، فنجعل، ہم وجود میں لے کر آئیں گے، ہم جعل کریں گے لعنت اللہ، اللہ کی لعنت کو ہم وجود میں لے کر آئیں گے۔ یہ جعل کا لفظ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے مخصوص، انی جاعل فی الارض خلیفہ، جعلی اسی سے، تو جعلی جو ہے وہ اردو میں کسی اور معنی میں، عربی میں کسی اور معنی۔ جعلی اردو میں فیک، اور عربک میں ہے کسی کو کچھ بنانا، قرار دینا، خاص طور پر اللہ کی جانب سے۔ جب یہ بس اردو اور عربی کے جعلی میں وہی فرق ہے جو سقیفہ اور غدیر میں فرق ہے سمجھ لیں آپ، یہ سمجھنے کے لیے آپ کو آسان رہے گا۔ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، ہم وجود میں لے کر آتے ہیں اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پر۔ واقعی آپ کے ذہن میں، میں نے فقط اس آیت کو پڑھ لی، اس آیت میں بے شمار نکات ہیں، جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور اس پہ متعدد مرتبہ بات ہو چکی ہے۔ جمع کا صیغہ استعمال ہونے کا مطلب ہے کہ آیت کے معنی میں گنجائش ہے کہ حضور مکرم کے علاوہ کم سے کم 9 لوگ اور ساتھ میں جائیں، کم سے کم 9، 3 بیٹے، 3 عورتیں، 3 نفس، ابنانا، نسانا، انفسنا، یہ سب جمع کے پلورل کے صیغے۔ معنی میں گنجائش ہے، مصداق میں نہیں ہے، یہ خلاصہ ہے۔ بات واضح ہے؟ اور جمع کا صیغہ اس لیے بھی استعمال ہوا کہ در حقیقت تمام چہردہ معصومین وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے مامون نے کہا کہ آپ کو بڑا ناز ہے کہ آپ اپنا آنا میں ہیں، اگر اپنا آنا کا لفظ نہ ہوتا تو آپ کی کیا فضیلت رہ جاتی؟ امام نے کہا ہم فقط اپنا آنا میں، ہم انفسنا میں بھی ہیں۔ یہ امام الرشید ہے، اس نے ایک دفعہ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا، اب دیکھیں یہ میں اس وقت یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ ممبر سے پہلی دفعہ پڑھا، ذرا غور کیجیے گا، بڑی لطیف بات ہے۔ امام علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ نساء انا میں چونکہ رسول کی بیٹی ہیں، اچھا اس میں مصداق میں چونکہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، یہاں پر کسی اور واقعے کی طرح نہیں ہے کہ کون کون گیا تھا تو کون نہیں گیا تھا، ایسا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ یعنی وہ تفسیریں کہ جو قوم نجد سے چھپیں، چاہے قاہرہ لبنان سے چھپیں، چاہے حجاز مدینہ مکہ سے چھپیں، کہیں سے بھی چھپیں، یہ میں نے سادہ مثال دے دی، چاہے کراچی سے چھپیں چاہے نیو دہلی سے چھپیں، آپ ان ساری تفاسیر کو جا کے دیکھ لیجئے، ان سب میں پنجتن کے علاوہ کسی اور کا نام ہی نہیں ہے مباہلہ میں، تو اس میں کوئی مصداق کے حوالے سے اختلاف نہیں ہے، تو بات ذہن میں رکھیے گا۔ بہرحال حضور مکرم پر جب آیت نازل ہوئی ہے تو اس میں جمع کا لفظ ہے، تو مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام سے یہ کہا کہ نسانا میں حضور کی دختر ہیں، آپ کی جدہ ہیں، مانا اس نے، اور ابنانا میں حسن و حسین ہے۔ اچھا انفسنا خود مائی سیلف ہے نا، نفس، تو اس نے کہا انفسنا کا مطلب رسول کیوں نہیں ہے، کیوں علی؟ سوال ذہن میں آ رہا ہے، انفسنا کا مطلب ہے کہ مائی سیلف، اپنے آپ کو لے کر۔ امام نے کہا کہ ہمارے جد رسول اللہ فقل آپ کہیے، تعالوا ندعو میں بات نہیں پہنچی۔ امام رضا نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا کہ
فقل آپ بلائیے، قل کہیے، ندعو آپ بلائیے. تو دعوت دینے والا اور ہے، جسے دعوت دی جا رہی ہے وہ اور ہے. تو ہمارے جد انفسنا میں نہیں ہے، ہمارے جد فقل تعالوا ندعو میں، کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بلائیے. کسے؟ ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم. ہمارے جد اس میں ہے. ہمارے جد تو بلانے والے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دعوت دینے والے ہیں، جنہیں دعوت دی گئی ہے وہ. اور یہ بات میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ جمع کا صیغہ حضور مکرم نے خود اس کو پریکٹیکلی ایک طرح سے بتلایا بھی. ایک حیثیت میں ہے کہ نہیں ہے، کہ نفس میں دو ہیں، نفس میں ایک ہے اور ابنا آنا میں دو ہیں. لیکن بہرحال علی بن ابی طالب بھی حضور کے ہی فرزند ہے روحانی طور پر. ابو القاسم محمد ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ قاسم علی ہیں اور ابو القاسم محمد ہے. یہ روایت چونکہ سنا چکا میں، جو باتیں سن چکے میری، اس سے میں آگے بڑھ رہا ہوں تھوڑا سا. تو ابنا آنا میں 3 بیٹے، علی، حسن، حسین. انفسانہ میں 3 نفس، علی، حسن اور حسین. نسانہ میں 1 مستور ہے لیکن 3 حیثیتوں میں، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنو. یہ آئے تطہیر کا نزول. سمجھ ہماری بات؟ مباہلہ در حقیقت حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی فتح کا اعلان ہے. مسجد میں دیکھ تو رہے تھے، حضور مکرم کو بھی دیکھ رہے تھے، نجران کے عیسائی علی بن ابی طالب کو بھی دیکھ رہے تھے، حسن حسین کو بھی دیکھ چکے تھے. کس ہستی کا انتظار تھا؟ وہ ہے قسام فلم مکتملنا جمیعا تحت القسام. جسے قسام اس کی طرف اشارہ ہے، جب یہ مکمل ہو جائے. آپ یہاں پر فلم مکتملنا نہیں ہے، فلم اجتماعنا ہے. آپ اجتماع میں، اجتماع ایک، اجتماع اور اکتمال میں فرق یہ ہے کہ آپ ہر ایک جو یہاں اجتماع میں تشریف فرمائے کسی اور کو کوئی کمپلیٹ نہیں کر رہا، سب اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں تشریف فرمائے. اکتمال کا لفظ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا آئے کہ جو دوسرے کو مکمل کر لے. اس لیے حدیث قسام میں نہیں فلما اجتمعنا جميعا تحت القسام، یا فاطمہ فلما. اور حضور مکرم نے اس ترتیب کی رعایت کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا تھا. ابنانا، نسانا، انفسانا. حسن اور حسین ساتھ میں آگے حضور کے، پھر بی بی ہیں، پھر امیر المومنین ہیں. سیدہ چلی ہیں رسالت و ولایت کے حجاب میں ساتھ میں. ایک بار تجھے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا. بی بی عام طور پر تو اس طرح سے گھر سے باہر تشریف نہیں لاتی تھی نا. مباہلہ خود ایک اور بات کا بھی اعلان ہے، اور کیجیے گا. مباہلہ اس بات کا اعلان ہے کہ جہاں فاطمہ تو زہرا آ جائے وہاں کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی. پھر آگے ایک بار تجھے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے میرے ساتھ آپ. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ تشریف لائی ہیں. قرآن تیری ذات میں ڈھلتے ہوئے دیکھا. جب سوئے نصارہ تجھے چلتے ہوئے دیکھا، جب سوئے نصارہ تجھے چلتے ہوئے دیکھا، ہم نے تیرے منصب کو بدلتے ہوئے دیکھا. کاش میری بات پہنچ سکے، یہ اب جشن کا حاصل ہو جائے گا. ہم نے تیرے منصب کو بدلتے ہوئے دیکھا. نکلا نہ مورخ کبھی، نکلا نہ مورخ کبھی اس بند گلی سے. اب واضح نہیں ہے اس کے لیے. نکلا نہ مورخ کبھی اس بند گلی سے، پیچھے ہے محمد سے تو آگے ہے علی سے. ایک بات میں نے بعض فارسی عبارتوں میں دیکھی ہے، معمولاً کوشش کرتا ہوں کہ جو عربک سورس بک سے وہاں سے پڑھا ہے، لیکن بعض فارسی عبارتوں میں بہرحال میں نے ایک بات دیکھی ہے، بڑی لطیف بات، وہ میں آپ تک پہنچاؤں. اور ایک فارسی خطیب ان سے بھی سنا، تو بہرحال اس خاطر مجھے ایک احتمال ہوا کہ شاید بہرحال تاریخی مصادر میں کہیں موجود ہو یہ بات. میں نے خود فارسی ایک مقام پر دیکھی اس بات کو کہ حضور مکرم تشریف لے گئے تو گئے تو پنجتن ہے، لیکن پنجتن کے پہنچنے سے پہلے، اب چونکہ ایک میدان میں ہو رہا ہے مباہلہ، آج اس مقام پہ مسجد بھی بنائی گئی، مسجد مباہلہ یا مسجد اجابہ جسے کہتے ہیں. تو بعد میں اس مسجد کا نام اور بھی بدل گیا ہے، شاید مسجد بنی امیہ ہو گیا بظاہر شاید اس وقت. لیکن ایک بڑی مسجد میں ایک بڑے مقام پر وہ مباہلہ ہو رہا ہے. تو حضور مکرم درخت کے سائے میں بیٹھے پنجتن کے ساتھ. آپ گرمی کا تصور فرمائیے، اور درخت ہے جہاں 2 درخت مل رہے ہیں. ایک ایسا مقام تھا. حضور نے سلمان سے کہا کہ جاؤ وہاں پر ایک گلیم، موٹی چادر جو حضور اپنے گھر سے لے کے چلے تھے، کہ وہ بچھا دو. باقی اور کوئی مباہلہ میں نہیں ہے. یہ سلمان و منا اہل البیت کے حوالے سے بظاہر شاید رسول اللہ نے سلمان کو اس کام میں شامل کیا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم ہمارے لیے ایک چٹائی بچھا دو تاکہ اس پہ پنجتن آ جائے.
اور پنجتن پاک اس پہ تشریف فرما ہوئے. اس سے پہلے کہ حضور مکرم نکلتے، حضور نے سیدہ کے گھر میں چادر میں جمع کیا خود سمیت تمام پنجتن کو، اور ان اللہ قد اوحی الیکم، اللہ تم پر یہ وحی کر رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت تطہیر نازل ہوئی 24 ذی الحجہ کی صبح کو، آیت تطہیر نازل ہوئی. سبحان اللہ. اور حضور مکرم پھر اب پنجتن کے ساتھ نکلے. حضور ہیں سید الانبیاء، علی ہیں سید الاولیاء، فاطمہ ہیں سیدۃ النساء العالمین، حسن حسین ہیں سید شباب اہل جنت اجمعین. جس سے اپنے نام کے آگے سیدنا لکھوانے کا شوق ہے، پہلے بتائے کہ مباہلہ میں تھا یا نہیں. اس کے لفظ بات واضح ہو گئی. آپ کے کیا کہنے ہیں؟ مباہلہ ہوا اور وہاں لعنت تو اللہ کی طرف سے آ چکی تھی، عیسائیوں نے سرنڈر کر دیا، وہ لعنت ان تک نہیں گئی. ایک جملہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حضور مکرم نے فرمایا کہ علی اب یہ لعنت ہے ان تمام کے لیے کہ جو تیرے حق سے انکار کرتے ہیں. تو 9 ہجری میں مباہلہ ہے اور 10 ہجری میں غدیر ہے، اسے آپ ذہن میں رکھیے گا. 9 ہجری کا جو سال ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ اس سال میں امیر المومنین کی فضیلت پر کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں. 9 ہجری ہی کا وہ سال ہے کہ جہاں پر سورہ توبہ نازل ہوا اور حضور مکرم نے ابو بکر بن قحافہ کو بھیجا کہ جاؤ مشرکین تک پہنچاؤ سورہ توبہ کو، اور پھر وہی نازل ہوئی کہ یا آپ پہنچائیں یا آپ جیسا کوئی پہنچائے. یہ ترمذی میں لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اور حضور مکرم نے علی بن ابی طالب کو بھیجا اور انہوں نے وہ سورہ لے لیا اور پھر وہ پہنچے اور انہوں نے سورہ کو پہنچایا. تو یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے. 9 ہجری ہی میں نے عرض کیا مباہلہ ہے. تطہیر اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، آیت دوبارہ نازل ہوئی ہے. یہ ایک مرتبہ نزول نہیں ہوا. تطہیر کی آیت کا 2 یا بعض علماء نے لکھا 3 مرتبہ نازل ہوا ہے. سورہ دہر 9 ہجری کا واقعہ ہے. مباہلہ کر کے پنجتن پاک واپس پہنچے، اور جیسے واپس پہنچے تو امیر المومنین مسجد میں تشریف لے گئے. ظہر کا وقت تھا، ظہر کی نافلہ ہو رہی تھی. ایک فقیر آیا کہ پروردگار تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. مرکز ولایت نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اللہ نے آیت نازل کی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بات تمام ہو رہی ہے. اللہم صل علی امیر المومنین کی آیت نازل ہوئی. اسے قرطبی نے لکھا ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے، سیوطی نے لکھا ہے، یعنی بزرگ علماء اہل سنت نے لکھا کہ آیت امیر المومنین کے لیے نازل ہوئی. جب آپ کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، اس سے کوئی آپ سوال کرے کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں، تو فقط غدیر کا واقعہ نہیں، غدیر سے پہلے آئے ولایت. اور اس کا نشان بڑا آسان ہے، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5 اور 5 55، یعنی پنجتن ہی کے عدد میں ہے. سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55 555، یہ آپ کے ذہن میں رہ جائے گا. سورہ مائدہ ہے، انما ولیکم اللہ، حسر کے ساتھ ہے یقیناً فقط تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہے کہ جو حالت نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اب اس خود اس آیت کے بارے میں مجھے یقین فرمائے گا کہ جو سوچ کر آیا تھا، تو بات تو اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے جو میں سوچ کر آیا تھا. اس لیے کہ آئے ولایت کے بارے میں مجھے بات کرنی تھی، کہ مباہلہ کے بارے میں ہمیشہ بات ہوتی رہتی ہے، لیکن جو کہ ولایت کی بھی عید ہے تو اس آیت کے بارے میں بات کی جائے. لیکن بہرحال مختصر میں عرض کر دوں کہ اس آیت کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ جمع کا صیغہ ہے تو فقط علی پہ کیسے یہ آیت پلورل ہے. تو مثلا آیت یہ ہونی چاہیے تھی جو اشکال کرنے والا اس کے مطابق کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذی آمن الذی یقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ وہو راکع، یہ ہے مفرد. تو یہ کیوں پلورل ہے؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جواب اس کا وہی ہے کہ معنی میں وہ ست مصداق ایک ہے. اور اس آیت کے کانٹیکسٹ کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ذرا غور کیجیے گا. ابو ذر یہ کہتے ہیں، وہ ابو ذر کے جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو.
وہ ابو ذر کے جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ ان کا تقوی عیسی ابن مریم کے تقوی کی مثال ہے. لوگ تعجب یہ کرتے ہیں کہ امیر المومنین کو آپ کیسے انبیاء کے ساتھ ملا دیتے ہیں. امیر المومنین کے وہ عاشق اور چاہنے والے جو 10ویں درجے پر نہیں 9ویں درجے پر ہے، انہیں حضور مکرم نے کہا کہ ان کا تقوی اور زہد وہی ہے کہ جو عیسی ابن مریم کا زہد و تقوی ہے. جی اسی آیہ انفسنا پر فخر الدین رازی جیسے متعصب شخص نے بھی لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا چونکہ نفس کا مطلب ہے کہ ان جیسا کوئی ہو، اور جو علی تھے وہ نفس سے رسول کی منزل پر ہے، لہٰذا اب جو کچھ رسول اللہ کو حاصل ہوا وہ علی کو بھی حاصل ہوا. اور اس کے بعد انہوں نے حدیث لکھی، بعد میں یہ کہا کہ یہ خلاف اجماع ہے لہٰذا ہم اس کو نہیں مانیں گے. لیکن حدیث انہوں نے لکھی، کیا خلاف اجماع ہے؟ حدیث خلاف اجماع نہیں ہے. حدیث تو ٹھیک ہے کہ جو دیکھنا چاہتا ہو آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کی اطاعت میں، عزم نہیں ہے یہاں پر، نوح کو ان کی اطاعت میں، ابراہیم کو ان کی خلت میں، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، عیسیٰ کو ان کے تقوی میں. فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس طرح سے لکھا اس حدیث کو کہ وہ دیکھے علی بن ابی طالب کو. اچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑا اچھا لقب ہے، چونکہ منسوب کچھ اور لوگوں سے ہو گیا لہذا ہمیں تھوڑی سی اس میں کراہت محسوس ہوتی ہے، ورنہ اس میں کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، بالکل ٹھیک لقب ہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے. البتہ یہ کہ الگ الگ کلاسز ہیں، ایک کلاس وہ بھی ہے اور ایک پھر صلوات اللہ وسلامہ علیہ وہ ایک مقام اور بھی ہے. تو شاید ہمیں تھوڑی سی تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ اگر فرض کیے کوئی پی ایچ ڈی آیا ہو تو آپ اس کا تعارف اس طرح سے نہیں کروائیں گے کہ انہوں نے میٹرک بہت اچھے نمبر سے کیا ہوا ہے، تو جس کی جو کلاس ہے اس کو اس اعتبار سے کہنا چاہیے. تو علیہم السلام انہوں نے یہ لکھا کہ علی بن ابی طالب وہ ہیں کہ آدم کا علم اور نوح کی اطاعت اور ابراہیم کی خلت اور موسیٰ کی ہیبت اور عیسیٰ کا تقوی. بات تمام ہو رہی ہے، اس سے ذرا غور فرمائیے گا. لیکن ہم علی کو انبیاء جیسا اس لیے نہیں مانیں گے کہ ہم خلاف اجماع ہے یہ بات کہ کسی غیر نبی کو نبی جیسا کہا جائے، نبی کے برابر کہا جائے. ایک تو بات یہ ہے کہ جس کا جو منہ اٹھا کے آ جائے گا وہ کہہ دے گا اجماع ہے. میرے بھائی جب قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اور حدیث نبوی کہہ رہی ہے تو ہمارے اجماع کی کیا حیثیت ہے؟ اور کیا دوسرا یہ نہیں لکھا ہوا بخاری میں کہ کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم امامکم منکم، تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہوں گے؟ تو جو امامت کروا رہا ہے وہ عیسیٰ سے افضل ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ کتاب البخاری کی حدیث. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ کوئی غیر نبی ہو لیکن کسی نبی کا امام ہو. تو یہ جو مباہلہ کی آیت ہے اس کے بعد ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، یعنی وہ آل عمران کی آیت ہے، یہ بعد میں نازل ہوئی. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اسے علماء اہل سنت نے، فخر الدین رازی نے اسے نہیں مانا کہ یہ علی بن ابی طالب کے بارے میں مختلف، اور اس نے اقوال لکھے، 16 اقوال بھی لکھے ہوئے ہیں بعض کتابوں میں کہ شاید یہ مطلب ہے، شاید یہ اس کے لیے، شاید اس کے لیے، شاید اس کے لیے علی کا نام ہی نہیں، 16 میں بھی نام نہیں، اس طرح سے بھی ہے. اور بعض نے اس کو قبول کیا. کیا مولا کائنات کے لیے فقط یہ ایک آیت ہے ان کے انفاق پر؟ نہیں، ایسا نہیں. سورہ حشر آپ کے ذہن میں رہے گا، اس کی بالکل ابتدائی آیتوں میں سے سورہ حشر کی بظاہر ذہن میں آ رہا آیت نمبر شاید 12 ہے یا 24 ہے، میں 12 اور 24 میں تھوڑا سا اشتباہ کر رہا ہوں، لیکن سورہ حشر میں جا کے دیکھیے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. امیر المومنین کے گھر پہ مہمان آیا، حضرت سید سلام اللہ علیہ سے کہا کہ مہمان کے لیے کچھ ہے تم پیش کر دیں، کہ بس اتنا ہے کہ مہمان کے لیے ہو سکے، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. پھر تو امیر المومنین نے چراغ کو بجھایا، مہمان کے سامنے رکھا اور خود اپنی خالی پلیٹ کو لے کے بیٹھ گئے، اس طرح سے کہ جیسے وہ کھا رہے ہیں اس کے ساتھ. اور امیر المومنین نے مہمان کے ساتھ بظاہر کھانا نہیں کھایا اصل میں، لیکن اس طرح سے اظہار کیا کہ جیسے میں کھا رہا ہوں، اور اس نے وہ کھانا کھا لیا. اور جیسے وہ مہمان باہر نکلا تو حضور مکرم نے فرمایا کہ ابھی اس وقت علی و زہرا کے لیے نازل ہوئی ہے کہ یؤثرون علی انفسہم، یہ اپنے نفسوں سے گزر جاتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ کہ خود شدید تنگ دستی میں ہوتے ہیں لیکن انفاق کر دیتے ہیں. یہ آیت نازل ہوئی امیر المومنین کے لیے. وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنے نفس کو لالچ سے بچا لے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی ہیں کہ جو فلاح یافتہ ہے. امیر المومنین کے لیے انفاق میں وہ آیت بھی نازل ہوئی ہے کہ حضور مکرم نے 300 دینار دیے تھے مولا علی علیہ السلام کو. 300 دینار خود مولا علی کے لیے تھے. 300 دینار وہ ہیں کہ جن سے اگر آپ اس زمانے میں جا کے دیکھیں تو کم سے کم 4 سے 5 گھر بن جاتے ہیں. تو امیر المومنین باہر نکلے تو
ایک خاتون انہوں نے کچھ مانگا مولا علی علیہ السلام سے، تو مولا علیہ السلام نے 100 دینار اسے دی. تو مشہور یہ ہو گیا، مدینہ میں مشہور ہو گیا، چونکہ اس خاتون کا جو کام تھا وہ غیر شرعی کام تھا، تو مشہور یہ ہو گیا کہ علی بن ابی طالب نے کسی ایسی خاتون کو 100 دینار دیے. یہ مشہور کر دیا کچھ منافقین نے. اگلے دن پھر امیر المومنین پر گویا ایک استہزاء کرنے کے لیے ایک امیر انسان آیا، لیکن اس نے مانگا کہ اے علی کچھ دے دیجئے، تو مولا کائنات نے 100 دینار اسے دے دیے. تو یہ مشہور ہو گیا کہ مدینہ میں کہ علی بن ابی طالب امیروں میں بانٹ رہے ہیں. اور تیسرے دن پھر یہ ہوا کہ ایک چور آیا اور اس نے امیر المومنین سے کچھ مانگا اور مولا نے 100 دینار اسے دے دی، تو کہا علی چوروں کو دے رہے ہیں. جب یہ 3 دن اس طرح سے واقعہ ہوا تو حضور مکرم نے جمع کیا اصحاب کو، جن میں کچھ منافقین بھی تھے، ان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ جبریل نے مجھ سے آ کر یہ کہا ہے کہ علی بن ابی طالب نے جو پہلے دن 100 دینار انفاق کیا، تو اس خاتون نے اللہ سے وعدہ کیا کہ پروردگار تو نے مجھے 100 دینار عطا کر دی ہے، میں آئندہ زندگی پر فعل حرام نہیں کروں گی. اور پھر جو امیر بن کر آیا تھا اور امیر تھا اور بظاہر مانگنے کے لیے آ گیا تھا، اس نے کہا کہ پروردگار، وہ اس نے زکوٰۃ کبھی نہیں نکالی تھی زندگی میں، اس نے کہا پروردگار تو نے مجھے 100 دینار علی کے ہاتھوں سے عطا کروا دیے، تو اب میں زندگی بھر زکوٰۃ کا پابند رہوں گا، کبھی زکوٰۃ کو غصب نہیں کروں گا. اور چور نے آ کر یہ کہا کہ پروردگار تو نے مجھے علی بن ابی طالب کے ہاتھوں 100 دینار دلوائے، تو آئندہ میں زندگی میں کبھی چوری نہیں کروں گا. حضور نے یہ کہا، اور اس کے بعد حضور نے کہا کہ ابھی اس وقت سورہ نور کی آیت نمبر 37 نازل ہوئی ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. کچھ مردان خدا ایسے ہیں کہ مال دنیا اور تجارت انہیں اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں کیا کرتے. مل کے صلوات بے نام امیر المومنین حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر. اللہم صل علی بات تمام ہو رہی بس. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. تاریخ میں عمر بن خطاب کے لیے لکھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، 40 دن تک انگوٹھی دیتے رہے کہ کوئی آیت آئی ہے یا نہیں آئی. اچھا مجھے بتلائیے گا، میں ایک نتیجہ کلی دے کر بات تمام کر رہا ہوں. نماز پڑھنا اچھا کام ہے یا برا کام؟ اچھا کام ہے. اور زکوٰۃ دینا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اچھا کام ہے. دیکھیں یہ وہ عمل ہے کہ جو علی بن ابی طالب نے ایسا انجام دیا ہے کہ جسمانی اور مالی عبادت ایک جگہ جمع کر دی. علی نے نماز پڑھ رہے ہیں جبکہ زکوٰۃ بھی دی. تو یہ نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اچھا کام ہے. اچھا کام ہے، لیکن اگر علی کے مقابل پر ہو تو یہی اچھا کام سب سے برا کام ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جب علی بن ابی طالب کے مقابل پر کوئی آ جائے تو چاہے کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کر رہا ہو، یہ آپ کے ذہن میں اصول بیٹھ جانا چاہیے. قرآن سے فیصلہ کروانا اچھا کام ہے یا برا کام؟ اچھا کام. علی کے مقابل پر قرآن لے کر آؤ گے تو عبادتوں سے دھوکے میں نہیں آئیے. تاریخ میں دیکھیے کہ اگر علی کے مقابل پر آ رہا ہے تو علی کے مقابل پر آنے والا نعرہ تکبیر بھی کہہ رہا ہے تو فتنہ ہے. عرض کر چکا ہوں یہ، اور اللہ تعالیٰ نے رکھا یہ اس لیے ہے. میں چاہتا ہوں کہ جشن نما کیفیت میں بات تمام ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے رکھا اس لیے ہے کہ دیکھیں ہمیشہ اللہ کے دشمن کو علی نے مارا ہے. اب علی کے دشمن کو اللہ ذلیل کرے گا، یہ اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے. دیکھو تاریخ میں 2 حارث گزرے ہیں. ایک خیبر میں حارث آیا تھا، ایک غدیر کا نام ماننے والا حارث آیا تھا. خیبر کا جو حارث تھا وہ اللہ کا دشمن تھا، مارا علی نے. غدیر میں جو حارث تھا وہ علی کا دشمن تھا، مارا اللہ نے. تو یہ اللہ اور علی کا گویا اس طرح سے، میں معاہدہ کا لفظ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اس طرح سے ایک نظام ہے کہ اللہ کے دشمن کو ہمیشہ علی نے مارا، علی کے دشمن کو اللہ مارے گا اور اسے ذلیل کرے گا. یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب جب بھی دیکھو علی کی تلوار اٹھی ہے تو علی کے دشمن کے مقابلے پہ نہیں، اللہ کے دشمن کے مقابلے پر اٹھی ہے. اب وہ تاریخ میں کوئی بھی آیا ہو،
عزیزوں بات تمام ہو گئی. آئے ولایت نازل ہوئی 9 ہجری کو مبالہ ہی کے دن, اور اگلے دن پھر یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا کی آیت نازل ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ اس عید کو بہت زیادہ بابرکت قرار دے, اور اس عید مباہلہ کے صدقے میں انشاءاللہ جو اہل بیت کے یہاں خوشی ہے, تو آپ تمام حضرات اگر کسی کوئی پریشانی کوئی مشکل میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس عید کے صدقے میں اس پریشانی مشکل کو حل فرمائے, دل کو قرار و سکون عطا فرمائے. پروردگار تو ہمارے اعضاء و جوارح کو حرام سے محفوظ فرما دے, اور زندگی ویسے کہ جیسے اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. محمد علیہ السلام کا صدقہ پروردگار حضرت حجت کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, چونکہ وہ اپنا آنا میں بھی ہیں اور انفسنا میں بھی ہیں. تو در حقیقت وارث غدیر اور وارث مباہلہ حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں. ان کے ظہور پر نور میں تعجیل کے لیے عید غدیر اور مباہلہ دونوں کی مبارکباد مولا کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے یہاں سے وہاں تک پرزور مل کے بلندر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج